اسرائیل کے دوحہ میں حماس کے مذاکراتی ہیڈ کوارٹر پر بمباری۔ دوحہ میں اسرائیل کے حملے میں حماس کے 2 رہنما شہید ہو گئے ہیں۔ ٹارگیٹڈ حملہ حماس کے عہدیداروں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے قطر میں حماس کے رہنماؤں پر حملے کی تصدیق کر دی۔ حماس رہنما خلیل الحیہ اور جبرین اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر بحث کے دوران حماس رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق حماس رہنما غزہ معاہدے کے لیے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ مزید خبر رساں ایجنسی کا بتانا ہے کہ حماس رہنماؤں کا غزہ سے باہر ہیڈ کوارٹر دوحہ میں تھا اور اسی حملے کے نتیجے میں یہ 2 اہم رہنما شہید کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ اسرائیل کی دوحہ میں حماس کے مذاکراتی ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی گئی ہے۔ دوحہ میں اسرائیلی حملے میں حماس کے 2 رہنما شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا بتانا ہے کہ ٹارگیٹڈ حملہ حماس کے عہدیداروں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے قطر میں حماس کے رہنماؤں پر حملے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ حماس کے رہنما خلیل الحیہ اور جبرین اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر بحث کے دوران حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس رہنما غزہ معاہدے کے لیے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس رہنماؤں کا غزہ سے باہر ہیڈ کوارٹر دوحہ میں تھا۔ اسرائیل نے قطر پر فضائی حملہ کر کے مقبوضہ فلسطین کے مزاحمتی تنظیم کے حماس کے سینئر ترین رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو ٹارگٹ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ شہید کر دیے گئے۔ حماس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اہم اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے دوران اجلاس میں حماس کے 5 سینئر رہنما موجود تھے، جن میں خالد مشعل، خلیل الحیہ، ظاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق شامل ہیں۔ عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ دوحہ میں قطارہ کے علاقے میں کئی دھماکے سنے گئے، جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا دکھائی دیا گیا۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے ٹارگٹ بنایا ہے۔ جو فوٹیجز ڈان نیوز میں موصول ہوئی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب دھماکہ ہوا اس کے بعد وہاں سے دھماکے کی جگہ سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے قطر میں فضائی حملہ کیا ہے اور حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے قطر پر فضائی حملہ کر کے مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر ترین رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو ٹارگٹ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اہم اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے دوران اجلاس میں حماس کے 5 سینئر رہنما موجود تھے، جن میں خالد مشعل، خلیل الحیہ، ظاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق شامل ہیں۔ عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ دوحہ میں قطارہ کے علاقے میں کئی دھماکے سنائی دیے گئے، جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا دکھائی دیا گیا تھا۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ حماس کے رہنماؤں کا مذاکراتی اجلاس جاری تھا۔ اسرائیلی فوج نے دوحہ میں موجود حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ حماس قیادت دوحہ میں اس وقت مذاکرات کے لیے موجود تھی، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس قیادت کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ 5 حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے قطر کی دارالحکومت دوحہ کے قطارہ ڈسٹرکٹ میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں، جہاں دھوئیں کے بادل اڑتے دیکھے گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکے کے بعد کیٹرنگ ایریا سے اڑتے ہوئے دھوئیں کا منظر بھی سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ان حماس اہلکاروں کو نشانہ بنانا تھا جو 7 اکتوبر کے حملے کی منصوبہ بندی جنہوں نے کی تھی اور اس جنگ کے
انتظام و انصرام میں جو رہنما شامل تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو بھی اسرائیلی فوج نے فلسطین سے باہر حملے میں شہید کیا تھا اور انہیں ایران میں اسرائیل کے ایک فضائی حملے میں شہید کیا گیا تھا۔ قطر نے دوحہ میں اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی ہے۔ اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے قطری وزارت خارجہ کی جانب سے کہ اسرائیل نے ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کا مجرمانہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا ہے۔ واضح رہے عرب میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق اجلاس میں حماس کے سینئر رہنما ظاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق موجود تھے۔ قطری وزارت خارجہ ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا مجرمانہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے شر انگیز حملے نے عوام اور قطر میں مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اسرائیل نے جو شر انگیز حملہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملے کی تحقیقات جاری ہیں اور مزید تفصیلات جاری کر دی جائیں گی۔ قطری وزارت خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیلی فوج ہے یہ کہتی ہے کہ دوحہ حملے میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل کی جانب سے قطر میں حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر ترین رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو ٹارگٹ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اہم اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے دوران اجلاس میں حماس کے 5 سینئر رہنما موجود تھے جن میں خالد مشعل، خلیل الحیہ، ظاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق شامل ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق دوحہ میں قطارہ کے علاقے میں کئی دھماکے سنے گئے جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا دکھائی دیا گیا۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے ٹارگٹ کیا ہے اور یہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جب یہ حملے کیے گئے تو پھر ان حملوں کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ قطر نے دوحہ میں اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بارے میں آپ کو بتائیں کہ قطری وزارت خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیل نے مجرمانہ حملہ جو کیا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ دوحہ میں حماس رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کے شر انگیز حملے نے عوام اور قطر میں مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے، ایسا بیان جاری کیا گیا ہے قطری وزارت خارجہ کی جانب سے۔ قطر کی جانب سے مذمت سامنے آئی ہے۔ قطر نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو بین الاقوامی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت قطری عوام اور مقیم افراد کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ یہ جارحیت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور خطے کی امن و سلامتی سے کھلواڑ ناقابل برداشت ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ ان حملوں کے حوالے سے امریکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ امریکہ نے ان حملوں کی حمایت کی ہے۔ یاد رہے کہ حماس کی قیادت غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز پر غور کے لیے قطر میں جمع ہوئی تھی۔